الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعد لا رسالة بعده ولا رسول بعد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی تکریم واجب الاحترام عزیز دوستوں بزرگوں اور میرے بھائیوں معززہ محترمہ میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں میرا اور آپ کا یہاں مل بیٹھنا بھائی محمد بابر بھائی محمد طاہر بھائی محمد سہیل ان کے والد محترم جناب آس محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے اصال ثواب کے لیے آج میرا اور آپ کا یہاں مل بیٹھنا ہے. دعا ہے کہ رب العالمین بھائی آس محمد محبر اللہ عمر قدہ کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن اور منور فرما دے. آنے والی اللہ کریم تمام منزلوں کو آسان فرمائے. مقصد آنے کا کو اصال ثواب کرنا بھی ہے ساتھ ہم سب کو اپنی موت اور اپنی قبر کو یاد کرنا بھی ہے. آج ہم اصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہے. وہ دنیا سے چلے گئے اور اس بات کی یقین دہانی ہے کہ ایک دن میرا اور آپ کا بھی جنازہ یہاں سے جائے گا. جیسے آج ہم کو فاتحہ خوانی کے لیے اصال ثواب کے لیے آئے کل کو میں اور آپ بھی اپنی قبروں میں ترسیں گے. کاش کوئی ہمارے بھی ہوتا آج ہمیں پڑھ کر قرآن کی تلاوت آنے کا مقصد اپنی موت کو یاد کرنا ہے. سامعین مدر جو انسان دنیا میں آیا اس انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں جانا ہے. یہ یقین ہے ہمارا. ہم سب نے دنیا میں سینکڑوں جنازے پڑے سینکڑوں مرتبہ جنازوں کو کندھا بھی دیا. ہم نے لوگوں کو قبر کی پتال کے اندر بھی اتارا. اللہ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی. وہ آخرت میں چلے گئے. اللہ نے چند روز کی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے. یہاں وہ چلے گئے وہ واپس نہیں آئیں گے. یہ کسی آدمی کا خیال ہو جانے والا آ جائے گا جانے والا نہیں آتا. جو یہاں ہے یہ ہمیشہ پیچھے جایا کرتے. سامعین مدر والدین کی محبت والدین کی شفقت والدین کا پیار یہ صرف اللہ نے والدین کے دلوں میں رکھا ہے. والد جیسی شفقت ماں جیسی محبت دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا لوگوں جس آدمی نے عرش معلی پر رب کو راضی کرنا ہو فرمایا
فرمایا وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے والدین کو راضی کر لے، زمین پر والدین راضی ہوں گے، عرشوں پر تمہارا رب راضی ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اور دوسری حدیث طیبہ میں رحمت للعالمین پیغمبر نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی وہ والدین کی ناراضگی میں ہے۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا لوگوں عبادت کرو تو رب کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اور ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ محبت والا معاملہ کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا کرو۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا تمہارے والدین میں دونوں زندہ ہو یا دونوں میں سے ایک زندہ ہو، والد چلا گیا، والدہ زندہ ہے، والدہ چلی گئی، والدہ زندہ ہے، فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اپنے والدین کے سامنے ان کی آواز میں بات مت کیا کرو، فرمایا والدین کے سامنے بولنا ہو، نظریں بھی نیچی کر لیا کرو، اپنی آواز بھی پست کر لیا کرو، فرمایا والدین کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے حکم عطا فرمایا۔ سامعین عزیز قدر، اس لیے والدین کو ادب و احترام کے ساتھ انہیں بلانا، والدین کو ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے پیش آنا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا یہ نہ ہو جائے کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، کسی بات میں اختلاف ہو گیا، فَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا والدین کو ڈانٹ نہیں سکتے، والدین کو جھڑک نہیں سکتے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا جب بھی تم نے والدین کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو دھیمی آواز کے ساتھ والدین کے ساتھ گفتگو کیا کرو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا لہجہ بھی محبت والا ہو، آواز بھی محبت والی ہو، انداز بھی محبت والا ہو، فرمایا تلخ لہجے میں بات مت کرنا، یہ نہ ہو کہ تیری آواز تیرے لہجے تیری گفتگو کے ساتھ اگر والدین رنجیدہ ہو گئے، ان کا دل دکھ گیا، زمین پہ یہ ناراض ہوں گے، ادھر خالق کائنات بھی تم سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کبھی بھی والدین کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولا کرو، والدین کے ساتھ ہمیشہ محبت کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اللہ نے والدین ماں اور باپ اللہ نے دونوں کو مقام عطا فرما دیا، اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں والد کا بھی مقام ہے، ماں کا بھی مقام ہے، فرمایا والد وہ جنت کا دروازہ ہے، فرمایا پہلے والد کے قدموں کے نیچے سے گزرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اور آج ہم نے دنیا میں دیکھا، آج دنیا کا مزاج بن گیا، تھوڑا سے اختلاف ہوا، اولاد والدین سے ناراض ہو گئی، اولاد گھر سے چلی گئی، والدین کو ڈانٹ دیا، آج تو اللہ معاف کرے یہاں تک آ گیا، لوگ لڑائی پہ آ کر اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا لبا چلے جاؤ، آپ میرے گھر میں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ والد چھوٹا سا تھا جس نے تجھے جوان کیا، جس نے تجھے پالا، جس نے تجھے بولنا سکھایا، جس نے تیری تعلیم و تعلیم کا انتظام کیا، آج تو بڑا ہو گیا، اسی والد کو آنکھیں نکالتا ہے، اسی والد کو برا بلا کہتا ہے۔ حدیث طیبہ میں عجیب واقعہ آتا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ تھا، ایک صحابی رسول تھے، کہیں سفر پہ جانے لگے تو اپنے والد
والدین کو مال و دولت دے دیا، کہا ابا جان یہ میرا مال ہے، یہ میری رقم ہے، اپنے پاس امانت رکھنا، میں سفر سے واپس آؤں گا آپ سے لے لوں گا۔ بیٹا سفر پہ چلا گیا، والدین کو پیچھے سے ضرورت پڑی، وہ مال و دولت خرچ کر لیا۔ چند دنوں کے بعد بیٹا واپس آیا، بیٹے نے آ کے کہا ابا جان جو میں نے آپ کو پیسے پکڑوائے تھے وہ میرے پیسے کدھر چلے گئے؟ تو والد کہنے لگا بیٹا گھر میں فاقہ آیا، گھر میں ضرورت تھی، ہم نے مال و دولت کو خرچ کر لیا۔ وہ بیٹے نے غصے میں آ کر اپنے والدین کو ڈانٹ دیا، والدین کے ساتھ بدتمیزی والا معاملہ کیا، والد رنجیدہ ہوا، والد پریشان ہو گیا، دل میں اللہ سے شکوہ کیا، یا اللہ جو چھوٹا سا تھا میں اور اس کی اماں سارا دن ساری رات جاگ کے اس کے لیے گزار دیتے، یہ کھانا بعد میں کھاتا، یہ کھانا پہلے کھاتا، ہم بعد میں کھاتے، اس کے کپڑوں کا، اس کے رہنے سہنے کا سارا انتظام بیٹا میں نے کیا، آج 4 تیرے پیسے میں نے خرچ کر لیے، آج تو ہی مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ والد چلا، رحمت کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، فرمایا یا رسول اللہ آج میرے بیٹے نے اس بات پر مجھے ڈانٹا ہے کہ میرا باپ، میرا مال، میری جائیداد، میری دولت تو نے کیوں خرچ کر ڈالی؟ تو نے کس سے پوچھا تھا؟ میں نے کمایا، تو نے خرچ ڈالا، میں نے محنت مشقت سے کمایا، تو کہاں پہ خرچ کر دیا؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آئے، فرما رہے تھے ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور آپ نے اس والد کو وہاں پہ بٹھا کے کہا جا اس نوجوان لڑکے کو میں محمد کی عدالت میں بلا کے لاؤ۔ وہ نوجوان لڑکا آیا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر تھے، شفیق تھے، رحمت کائنات تھے۔ نوجوان لڑکے کو بلا کے کہا آج تو نے اپنے والد کو ڈانٹا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ڈانٹا ہے۔ فرمایا کیوں ڈانٹا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سفر پہ گیا، اپنا مال اس کے حوالے کر کے گیا، اس نے مال و دولت خرچ کر ڈالا، میں نے اس لیے ڈانٹا۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحیم اور کریم تھے، بڑے ہی امت پر مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے زرد ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ آپ نے اس کے بیٹے کو گریبان سے پکڑ کر کہا تو تیرا مال، تیری جان، یہ سارا تیرے والدین کا ہے، تیرے والد سارا مال بھی خرچ کر دیتے تو پھر بھی اپنے والدین سے پوچھ نہیں سکتا۔ یہ پیارے پیغمبر نے ہمیں حکم دیا، یہ جان، یہ ہمارا مال، یہ ہماری جائیداد، یہ سب کچھ ہمارے والدین پر قربان ہے۔ اگر والدین خرچ بھی کر ڈالے، اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ والد سے جا کے پوچھے ابا جان تو نے کیوں خرچ کر دیا؟ تو نے کس سے پوچھا تھا؟ میری اجازت کے بغیر خرچ کر دیا۔ اور پھر تاجدار مدینہ نے عجیب ارشاد فرمایا اگر تو چاہتا ہے میں ابھی یہاں سے اس کو نکال دوں یہ جہنم میں جا کے گر جائے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں والد ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ محمد کریم نے ارشاد فرمایا جب تو نے اسے معاف کر دیا تو میں محمد نے بھی معاف فرما دی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو آج ہمارے معاشرے میں یہی لڑائی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں اولاد جوان ہو جائے، شادی ہوگی، پہلا مطالبہ بجان یہ وراثت تقسیم کر دو، میرا گھر الگ کر دو، میرے بیوی بچوں کو الگ کر دو، میں آپ کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، وراثت کو تقسیم کر دیا جائے۔ اور سب سے پہلے آج ہمارے معاشرے میں المیہ والدین سے سب سے پہلی لڑائی وہ وراثت کی شروع ہو جاتی ہے۔ جوان بیٹا کہے گا بیان تقسیم کرو، میرا حق مجھے دے دو، میرا گزارا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے باپ کی زندگی میں اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی اپنے والدین سے کہ وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ وراثت زندگی میں بنتی نہیں ہے، جب والدین کا انتقال ہو جائے انتقال کے بعد وراثت ہے۔ جب تک والد زندہ ہے وہ والد کی ملکیت ہے، وہ والد کے اختیار ہے، والد جہاں چاہے استعمال کرے، والد یہاں چاہے اسے بیچ دے، اپنے پاس رکھے، بیٹا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ آج تو ہم نے دنیا میں دیکھا یہاں پر اولاد جوان ہے، والدین کے ساتھ
لڑائی ہے جھگڑا ہے والدین کو مارا جاتا ہے اللہ معاف کرے لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں جائیداد کے تنازع پر جب تک والد زندہ ہے وراثت نہیں بنتی والد دنیا سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد وراثت بنتی ہے زندگی میں اولاد کو اختیار نہیں ہے وہ اپنے والدین سے وراثت کا جھگڑا کرے ہاں ان کے جانے کے بعد بھائیوں کے معاملات ہیں بھائی آپس میں تقسیم کر لیں اس لیے میرے عزیز دوستو اگر دنیا میں والدین ناراض ہو گئے اللہ دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں اللہ آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان عورت تھی ایک اس کا لخت جگر تھا پھر باپ کا انتقال ہو گیا ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے پالنا ہے میں آگے نکاح نہیں کروں گی ماں کسی کے گھر میں برتن دھوتی کسی کی جا کے سلائی کرتی محلے کی بھی باتیں رشتہ داروں کی بھی باتیں ہر آدمی کی باتیں سن کے اپنے بیٹے کو جوان کیا بیٹا جوان ہو گیا بیٹے کے ساتھ محبت بیٹا غلط سوسائٹی میں چلا گیا ماں نے کہا بیٹا غلط سوسائٹی میں نہ پھرا کر تجھے کیا خبر ہے جب تک تو گھر میں نہیں آ جاتا رات کو مجھے نیند نہیں آتی میں ساری رات دروازے کی طرف دیتی ہوں کب لخت جگر آئے گا میں آرام سے سو جاؤں گی ایک دن بیٹا نشے کے عالم میں آیا ماں نے کہا بیٹا کدھر سے آیا بیٹے کو پتہ نہ چلا ماں کو مار کے بے ہوش کر دیا ایک کپڑے میں باندھا جنگل میں پھیل کے آ گیا ماں تو مر گئی جان چھوٹ جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی آئی فرمایا موسیٰ کلیم فلان جنگل میں جاؤ وہاں جا کے دیکھو ایک میری بندی ہے جو میرے ساتھ شکوہ کر رہی ہے اس کی بات کو جا کے سنا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کیا کہہ رہی ہوگی ماں بوڑھی ہے کپڑے میں باندھی ہے لہو لہان ہے حرکت ہونٹوں پہ دے رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کان ماں کے ہونٹوں کے ساتھ لگائے تو ماں کیا کہہ رہی تھی یا اللہ میرے بیٹے کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے سب کہو سبحان اللہ بیٹے نے مارا بھی ہے بیٹے نے تشدد بھی کیا لیکن ماں پھر بھی بیٹے کے لیے محبت کی دعا کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام جلال میں آیا فرمایا یا اللہ آپ نے تو کہا تھا بیٹے نے مارا ہے بیٹے نے گھر سے نکال دیا یہ ماں پھر بھی اپنی اولاد کے لیے محبت کی دعا کر رہی ہے اتنی محبت اولاد کے ساتھ خالق کائنات نے فرمایا کلیم اللہ وہ اس ماں کی محبت کو دیکھتا ہے میں رب کی محبت کو نہیں دیکھتا ماں تو اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے گناہگار بندوں سے محبت کرتا اس لیے میرے عزیز دوستو بھائی محمد بابر صاحب بھائی محمد سہیل صاحب بھائی محمد طاہر صاحب ان کے والد مرحوم دنیا سے چلے گئے آج ان کی اولاد کو چاہیے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اس لیے کہ جانے کے بعد والدین کو ضرورت ہے ہمیں پڑھ کے بخشا جائے ہمیں اثارِ ثواب کیا جائے اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کے لیے یا جو بھی دنیا سے چلا گیا آدمی ان کے لیے جو بھی پڑھ کے بخشتا ہے فرشتے یہاں سے وہ ثواب لے کر اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور اس والد کو والدہ کو رشتہ داروں کو نام لے کے کہتے ہیں آج آپ کے فلاں بیٹے نے آپ کے لیے فلاں بخشا ہے فلاں قرآن کی تلاوت کی ہے فلاں صدقہ خیرات کیا ہے فرمایا والدین اولاد سے قبر کے اندر بھی خوش ہو جاتے اس لیے میرا عزیز دوستو علماء نے لکھا ہے فرمایا والدین دنیا سے چلے بھی جائیں جیسے دنیا میں ان کا احترام ہے مرنے کے بعد بھی والدین کا احترام ہے دنیا میں والدین کی زیارت کی جائے ان کے چہرے کو دیکھا جائے اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج اور عمرے کا اجر عطا فرماتے علماء نے لکھا ہے کہ والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبر پہ جایا کرو فرمایا عام قبرستان میں جاؤ آدمی سر کی طرف کھڑا ہو جائے لیکن جب والدین کی قبر پہ جایا کرو والدین کے قدموں میں جا کے کھڑا ہوا کرو اس لیے جو اللہ نے دنیا میں والدین کا مقام عطا فرمایا تھا اللہ نے وہی
مقام والدین کو دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر بھی اللہ نے والدین کو وہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور اس لیے ہمیشہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرو تاکہ والدین قبر میں راحت ہو. سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ دنیا سے چلی گئی, میں اپنی والدہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں تاکہ میری والدہ کی قبر میں راحت رہے. رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا سعد کوئی پانی کا کنواں نکال دو, کوئی پانی کا انتظام کر دو جہاں سے انسان بھی پیئیں گے, چرند اور پرند بھی پیئیں گے. فرمایا وہ پانی جہاں پہ پیئیں گے اس کا اجر اللہ آپ کی والدہ کو عطا فرمائے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رات کو سوتے وقت ہر آدمی میری تمام احباب سے یہ آخری گزارش ہے کہ ہمارے والدین چلے گئے یا ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے, رات کو سونے لگے, زیادہ ٹائم نہیں, صرف 1 منٹ اپنے مرحومین کو دیا کرو, 1 منٹ اپنے مرحومین کو دے کے پھر لیٹا کرو. علماء نے لکھا 3 مرتبہ 1 منٹ کے اندر 3 مرتبہ آدمی سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے. اور پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو آدمی 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لے اللہ ایک قرآن کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. اب 1 منٹ کو مشکل ہے, ہر آدمی لیٹنے لگے بھائی 10 میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور دل میں نیت کر لے یا اللہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں اس کا ثواب ساری امت کو پہنچا دے, یا اللہ اس کا اجر میری والدہ کو پہنچا دے, میرے والدین کو پہنچا دے. علماء نے لکھا ہے آج ہم اسی کے لیے ایصال ثواب کریں گے. جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے اللہ ضرور ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو ہمارے جانے کے بعد ہمیں بھی ایصال ثواب کیا کریں. 1 منٹ کون سا مشکل ہے, اور آدمی ایصال ثواب تو بڑا آسان ہے. آدمی چلتا پھرتا جائے, آدمی اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دے. اب جا رہا ہے گاڑی پہ, وہاں پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا رہے, درود پاک پڑھتا رہے, آیت الکرسی پڑھتا رہے, جو بھی آتا ہے, اور ادھر نیت کر لے کہ میں پڑھتا ہوں, ادھر آدمی پڑھتا جائے گا ادھر اللہ ان کے والدین کو اجر بھی پہنچاتے جائے. اور اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور ایصال ثواب پہنچایا بھی جاتا ہے. صرف جو فرض ہے فرض ہمارا ہے, فرض کا ایصال ثواب اللہ دوسرے کو نہیں دے سکتا. ہم نے نماز عصر پڑھنی ہے وہ ہمارے ذمہ ہے, 5 وقت نماز پڑھنی ہے وہ ہمارے ذمہ فرض ہے, وہ ہمارے ذمہ ہے. ہم پڑھیں گے تو اجر ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے. اس کے علاوہ آدمی قرآن کی تلاوت کرے, بعض لوگوں کا عقیدہ بن گیا یہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس کا اجر بندہ دوسرے کو نہیں دے سکتا. قرآن پڑھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین پڑھا کرو, فرمایا یہ بھی قرآن کریم کے برابر اللہ اجر عطا فرماتا ہے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو, یہ قرآن کریم کے برابر اللہ اجر عطا فرماتا ہے. جتنا بھی ہو سکے اپنے مرحومین کو قرآن کریم کا اجر بھی دیا جائے, نوافل پڑھ کے بھی بخشا جا سکتا ہے, صدقہ خیرات کر کے اس کا اجر بھی اپنے مرحومین کو دیا جا سکتا ہے. ایک کو بھی دے سکتے ہو, ساری امت کو بھی دے سکتے ہو, یہ ہماری گنتی ہے, 1 کو دیا 2 کو دیا, ہم ساری امت کو بخش دے. اللہ قادر ہے کہ اللہ اس کا اجر ساری امت کو عطا فرما دے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤں. آپ نے فرمایا جو آدمی رات کو بستر پہ لیٹنے لگے عشاء کی نماز کے بعد جو آدمی سورہ ملک پابندی سے تلاوت کرتا ہے, پابندی سے سورہ ملک پڑھتا ہے, فرمایا سورہ ملک کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے سورہ ملک آدمی کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دیتی. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے جب وہ قبر میں جائے گا فرمایا ایک نورانی پرندے کی شکل میں سورہ ملک قبر میں آتی ہے, یوں بندے کو اوپر سے ڈھانپ لیتی ہے. فرشتے کہتے ہیں چل ہم نے اس سے سوال و جواب کرنے ہیں. وہ کہتی ہے نہیں, ساری زندگی اس بندے نے مجھے تلاوت کیا, آج میں اس
کو نہیں چھوڑوں گی حتیٰ کہ یہ ان کا جھگڑا اللہ کی عدالت میں بھی جاتا ہے۔ سورہ ملک کہتی ہے یا اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا جو تیری تلاوت کرے گا میں اس کی بخشش کا فیصلہ کر دوں گی، یا اللہ جا تو اپنی کلام سے نکال دے، جا آج اس بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا سورہ ملک آدمی کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو جو ہمارے مرحوم دنیا سے چلے گئے ان کو اصال ثواب کے اندر بھی یاد رکھا جائے، ان کے لیے دعا بھی کی جائے، اور بالخصوص جو ان کی اولاد ہے کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں ایسا کام کر جائے جو ان کے والدین کے لیے، ان کے والد مرحوم دنیا سے چلے گئے ان کو مستقل اس کا اجر پہنچتا رہے، تاکہ دنیا میں زندہ تھے تب بھی خدمت کی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کی خدمت کرتے رہیں۔ دعا ہے رب کریم ان کے والد مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔